نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نیت باندھیں. اگر ظہر کی نماز پڑھیں تو 4 وقت نمازیں ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ اللہ اکبر. جب اللہ اکبر کرنا ہے آپ نے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک، یعنی کہ نہ اتنے کھولنے ہیں نہ اس طرح کرنے ہیں، بالکل اپنی سیدھ میں کانوں کی لو تک لے کے جا کر ناف کے نیچے آپ نے باندھ دینے ہیں. پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے سبحانک اللہ پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے الحمدللہ شریف پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ سورت ملا لیں 3 آیتوں جیسے، یعنی کہ 3 آیتیں ملا لیں، یا 3 آیتوں جتنی ایک لمبی آیت یعنی کہ آیت الکرسی ملا لیں، یا کوئی چھوٹی صورت آپ ملا کر یعنی کہ پڑھ لیں الحمدللہ شریف کے ساتھ. پھر آپ رکوع کریں تو رکوع جو ہے وہ آپ رکوع کریں اپنے یعنی کہ گھٹنوں کو اپنے، جب آپ نے نیچے جانا ہے گھٹنوں کو آپ نے دبانا ہے پورے ہاتھ، اس طرح پورے ہاتھ کھول کے گھٹنے درمیان میں گھٹنا رکھ کے اس کو دبانا تاکہ یہ جو کوہنیاں بالکل سیدھی ہو جائے. بعض جو ہوتے ہیں اس طرح ٹیڑھی کر لیتے ہیں، ٹیڑھی نہیں کرنی، بالکل سیدھی ہو. گھٹنے پہ جب آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تو بالکل آپ کا جو کمر ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے، نہ آپ نیچے ہو نہ اوپر ہو، ہلنا بھی نہیں، بالکل آپ نے سیدھا کرنا ہے، سیدھا رکھنا ہے. نیچے رکوع میں جا کر آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ، یا زیادہ سے زیادہ آپ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں. پھر آپ کھڑے ہوں، قوما میں جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ پڑھتے ہوئے آپ کھڑے ہوں. پھر آپ تقریباً سبحان اللہ کی مقدار پر آپ کھڑے ہوں. آپ کا کھڑے ہونا واجب ہے. تو آپ اگر نہ کھڑے، آپ نے سیدھا کھڑے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، سیدھا آپ نیچے چلے گئے، آپ کا واجب ترک ہوا اور آپ پر سجدہ صاحب لازم آئے گا. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا اور آپ جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جب آپ نے جانا ہے پہلے آپ نے ایک گھٹنا سیدھا گھٹنا رکھنا ہے، پھر آپ نے دوسرا گھٹنا رکھا ہے، پھر پہلا ہاتھ رکھنا ہے سیدھا اور پھر دوسرا ہاتھ رکھ کے سجدے یعنی کہ دونوں سجدوں یعنی کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ نے ناک اور پیشانی زور سے رکھنی ہے. یعنی کہ یہ نہیں نوک، خالی ناک کی نوک نہ لگے، یعنی کہ جو ہڈی ہے اس کو اور جو ماتھا ہے پیشانی کو آپ نے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا ہے. اور پیچھے جو پنجے ہیں، پنجے کی جو پیٹ ہے وہ زمین پر آپ نے رکھے ہیں، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ سیدھا یعنی کہ قبلہ رو ہونی چاہیے. تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی کہ 3 مرتبہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 11 دفعہ پڑھیں، کیونکہ سجدہ لمبا کرنے سے عقل بڑھتی ہے. تو آپ جتنا لمبا سجدہ کریں گے آپ کی مزید عقل اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے گا. تو نظر جس کی خراب ہے وہ لمبا سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں جو ہے نا وہ تیزی لائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی نظر بالکل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ پھر جلسہ میں بیٹھیں، یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے کہہ دیا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ، آپ پھر سیدھا کھڑے ہو. سیدھا جب آپ نے سیدھا کھڑا نہیں، بیٹھنا ہے، اس کو کہتے ہیں جلسے کی حالت میں بیٹھنا ہے. تو جب جلسے کی حالت میں بیٹھنا ہے تو آپ نے سیدھا پاؤں جو ہے وہ سیدھا کھڑا کر کے، جس طرح ہم نے سجدے میں گئے ہیں اس طرح آپ نے بالکل سیدھا لے کے آنا ہے، اور جو الٹا پاؤں وہ بچھانا ہے، بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور جو سیدھا پاؤں ہے اس کو آپ نے بچھا لینا ہے، یعنی کہ سیدھا کھڑا کر کے، اور اس کی جو انگلیوں کا پیٹ ہے، پنجے ہیں، اس کی انگلیوں کا پیٹ ہے، انگلیاں جو ہے وہ سیدھا قبلہ رو ہیں، اور آپ نے اٹھا کر رکھنا ہے، اور الٹے پاؤں پر آپ نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے. گھٹنے جہاں شروع ہونے ہیں اس کے پیچھے ہاتھ رکھنے ہیں، اس سے آگے رکھیں گے. تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یعنی کہ اس کے بارے میں آیا کہ اگر جس کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے سے نیچے ہوں تو وہ قیامت کے دن کاٹ دیے جائیں گے. تو آپ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اتحیات پوری پڑھیں، یعنی کہ اس طرح، یعنی کہ اگر یہ آپ کو ایک جو ہے نا رکعت کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس طرح آپ دوسری رکعت جس طرح میں نے بتایا اس طرح دوسری رکعت پڑھیں، اور پھر اتحیات. اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو یہ جو ہے اتحیات یہ قاعدہ اولا ہوگا، یعنی کہ قاعدہ ہوتا بیٹھنا، یہ قاعدہ اولا ہوگا. اگر 4 رکعت والی ہے تو یہ قاعدہ اولا ہوگا. اتحیات جب میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھیں تو اتحیات پوری پڑھیں. اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جب آپ نے اشہد لا الہ پہ آنا، لا الہ کر کے جب لا پہ آنا نا، لا الہ الا اللہ پہ آپ نے نیچے کر لینے، لا الہ پر آپ نے کھڑا کرنی ہے شہادت کی انگلی. شہادت کی انگلی کھڑا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ کی جو درمیان والی انگلی ہے اس کو
اور انگوٹھے کو ملا لینا ہے، اس طرح گول بنانا ہے، اس طرح گول بنا کر اور فل شہادت کی انگلی اٹھا لینی ہے. یہ ہے، یہ طریقہ صحیح ہے. یہ دیکھیں، یہ بن گیا اشہد لا الہ، لا الہ پر آپ نے نیچے کر لینی ہے. تو اس طرح یہ ہمارا قاعدہ اولا ہو جائے گا. پھر آپ نے اگر 4 رکعت پڑھی، آپ پھر دوبارہ سیدھا ہو جائے تو آپ نے جب سیدھا کھڑا ہونا ہے تو سبحان اللہ نہیں پڑھنی، آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں بھی. اور سنت غیر موقدہ جو ہے نا، اس میں آپ یعنی کہ جو موقدہ سنتے ہیں، یعنی کہ ظہر کی ہوگی اور ظہر کے بعد کی ہو گئی. ظہر کے بعد کے 2 ہی ہیں، ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتے ہیں نا وہ موقدہ سنتے ہیں. اس میں آپ نے سبحان اللہ نہیں پڑھنی. جب اگر غیر موقدہ ہیں یعنی کہ عشاء اور عصر کی غیر موقدہ جو ہم فرض سے پہلے پڑھتے ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اس میں آپ نے جب تیسری رکعت میں آپ نے کھڑا ہونا قاعدہ اولا کے بعد، تو آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہ پڑھ کے پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، پھر کل اللہ شریف پڑھ کے پھر آپ رکوع سجود کریں گے سارا. تو یہ بات کا خیال کریں کہ 4 رکعت والی جو موقدہ سنتے ہیں اس میں آپ سبحانک اللہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو نہیں پڑھیں گے. اگر آپ غیر موقدہ میں ہیں تو غیر موقدہ کی آپ نے نیت کی ہے تو آپ سبحانک اللہ بھی پڑھیں گے، اور دوسری جو قاعدہ اولا ہے وہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے. غیر موقدہ میں جو ہے وہ قاعدہ اولا میں آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، پھر آپ نے کھڑا ہو کے سبحانک اللہ بھی پڑھنی ہے. اور غیر موقدہ میں جو ہے موقدہ میں ہے وہ آپ نے التحیات بس پڑھنی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تک پڑھ کے آپ نے کھڑا ہو جانا اور سبحانک اللہ نہیں پڑھنی. اور جب 4 رکعت آپ نے پوری کر لی، التحیات بھی پڑھ لی، ساری دروشی بھی پڑھ لیا، اور سلام جو پھیرنا ہے وہ یعنی کہ ربی چلنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جب سلام پھیرنا ہے تو آپ نے ایک یعنی کہ کندھے کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، دائیں کندھے کی طرف. تو جب بائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے تو پھر آپ جو نظر اپنی اٹھا سکتے ہیں. جب دائیں یعنی کہ کندھے کی طرف دیکھنا تو آپ نے نظر نہیں اٹھانی، آپ نے بس جو ہے نا دائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے. اور جب آپ نے بائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے تو آپ دیکھ کے تو نظر اٹھا سکتے ہیں، تو کیونکہ آپ خروج نماز ہو گئے یعنی کہ نماز سے خارج ہو گئے. تو اس طرح یہ ہماری نماز ہوگی. اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اگر ظہر کی نماز پڑھیں یا فجر کی نماز پڑھیں، قاعدہ آخرہ ہے جب، تو آپ التحیات پڑھ لیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا ہے. تو درود شریف نہیں پڑھا، آپ کو کچھ جلدی ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹایا یا کوئی آپ نے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور یا آپ نے کوئی ہنڈیاں وغیرہ رکھی ہے تو وہ جل نہ جائے، تو آپ نے التحیات پڑھ لی. تو آپ التحیات یعنی کہ جب پوری پڑھ لی تو آپ درود شریف اور دعا جو ہے وہ نہ پڑھیں تو سلام پھیرنا تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، تو آپ کو سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نماز میں جب واجب ترک ہو جائے انسان سے، واجب سے مراد کہ آپ نے الحمدللہ یعنی کہ قیام کی الحمدللہ شریف پڑھی اور الحمدللہ کے بعد کوئی صورت ملانا یاد نہ رہی تو آپ رکوع میں چلے گئے. رکوع فرض ہے اور جو الحمدللہ شریف کے بعد کوئی صورت پڑھنا یہ واجب ہے. اگر آپ یعنی کہ فرض میں چلے گئے، رکوع میں چلے گئے، آپ کو یاد آیا ہے کہ وہ میں نے تو ابھی سنت یعنی کہ صورت نہیں ملائی، تو آپ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں صورت ملانے کے لیے، تو آپ کی نماز ختم ہو گئی یعنی کہ خارج ہو گیا، آپ نماز آپ کی ٹوٹ گئی. آپ دوبارہ سے نماز کر، کیونکہ رکوع سے یعنی کہ بڑے فرض یعنی کہ بڑے رکن سے چھوٹے رکن کی طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اگر آپ نے یعنی کہ آپ کی صورت رہ گئی ہے تو آپ نے رکوع کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، سارا آپ کا ہو گیا، آپ سجدہ صاحب کر لیں. سجدہ صاحب سے مراد آپ التحیات پڑھیں، التحیات پڑھ کے درود شریف سے پہلے آپ سلام پھیریں، ایک سائڈ پہ سلام پھیر کے 2 سجدے کریں، اور پھر اس کے بعد آپ یعنی کہ التحیات پوری پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور جو ہے دعا پڑھیں اور سجدہ سلام پھیر لیں، آپ کا نماز ہو جائے. یہ سجدہ صاحب سے مراد یہ ہے کہ التحیات کے بعد آپ نے اشہد اللہ الہ جب پڑھنا ہے تو آپ اس کے بعد ایک دائیں یعنی کہ دائیں طرف سلام پھیریں گے اور اس کے بعد آپ 2 سجدہ کریں گے. تو اس کے بعد پھر التحیات درود شریف اور دعا پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. جو واجب ہے وہ سجدہ صاحب میں آ جائے گا. خواہ ایک واجب ترک ہوا ہے یا 2 واجب ترک ہوئے ہیں، 3 واجب ترک ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ایک سجدہ صاحب کافی ہوتا ہے. تمام جو بیچ میں نماز کے اندر آپ کے اندر جو واجبات آپ پہ ترک ہوئے ہیں اس میں آپ ایک دفعہ سجدہ صاحب کر لیں گے تو آپ کا یعنی کہ تمام جو واجبات ہیں اس میں کلیئر ہو جائیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو یعنی کہ آپ نے جس طرح اب یعنی کہ گئے ہیں، آپ رکوع میں گئے ہیں اور آپ نے آئے ہیں اوپر اور ایک سبحان اللہ کی مقدار میں آپ نے کھڑا ہونا تھا، آپ نہیں کھڑے ہوئے، سیدھا سجدے میں چلے گئے، تو آپ کا جو ہے وہ واجب ترک ہو گیا. تو پھر بھی اس پر بھی جو ہے نا وہ سجدہ صاحب لازم آئے گا.
اور اگر آپ نے سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ کیا، سجدے یعنی کہ ایک اور دو سجدوں کے درمیان جو جگہ ٹائم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جلسہ. اگر آپ نے جلسہ صحیح نہیں کیا، یعنی کہ ایک سجدہ کیا اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ سبحان اللہ کی مقدار میں آپ نے بیٹھنا تھا، جلسہ کرنا تھا، آپ نہیں بیٹھے، تو دوبارہ آپ یعنی کہ اسی وقت آپ نماز میں یا دوسرے سجدے میں چلے گئے، آپ کا واجب ترک ہوا، تو آپ اس پر بھی آپ کا جو ہے نا وہ سجدہ صاحب لازم آئے گا. ہاں اگر 2 رکعت والی نماز تھی، آپ نے قاعدہ اولا نہیں کیا، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے وقت آپ نا اوپر چلے گئے، یعنی کہ 2 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز میں آپ نے قاعدہ اولا نہیں کیا، آپ نے سمجھا کہ شاید یہ میری پہلی رکعت ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، آپ فوراً کھڑے ہو گئے، تو فوراً کھڑے ہوئے، تو فوراً کھڑے ہونے تک یعنی آپ فوراً ہوئے، آپ نے 2 فرض والی نماز پڑھی، 2 رکعت والی نماز پڑھی، تو آپ نے نا آپ کو یاد آ گیا کہ رکوع جب آپ نے کر لیے تو آپ کو سجدہ سے جانے سے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے جو ہے نا 2 رکعت پڑھ لیا، آپ دوبارہ بیٹھ جائیں، سجدہ نہ کریں، آپ پہلے رکوع میں بیٹھیں اور اتحیات پڑھ کے سجدہ صاحب کریں اور بقایا نماز پڑھ کے آپ سلام پھر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. ہاں اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو قاعدہ اولا آپ نے کیا، تو قاعدہ اولا نہیں کیا، آپ تیسری رکعت میں چلے گئے ہیں، تو آپ کو یاد آیا سبحان اللہ اللہ پڑھ لی آپ نے، الحمدللہ پڑھ لی، تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو قاعدہ اولا نہیں کیا، تو آپ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، آپ پوری رکعت پڑھیں گے، کیونکہ جو قیام ہے وہ فرض ہے اور قاعدہ اولا جو ہے وہ واجب ہے. قاعدہ آخرہ فرض ہے، قاعدہ اولا جو ہے یعنی کہ اتحیات پہلی جو اگر 4 رکعت والی آپ نماز پڑھے ہیں تو اس میں پہلا جو 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ یعنی کہ اتحیات پہ ہم بیٹھتے ہیں تو اس سے قاعدہ اولا کہتے ہیں. قاعدہ اولا واجب ہے 4 رکعت والی نماز میں اور قاعدہ آخرہ فرض ہے. تو جو آپ نے قاعدہ اولا نہیں کیا، آپ تیسری رکعت میں یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ واپس نہیں آئیں گے، قیام فرض ہے اور قاعدہ اولا جو واجب ہے. آپ یعنی کہ آپ کو پہلے ہی بتایا فرض میں بڑے رکن میں چلے گئے ہیں تو دوبارہ آپ چھوٹے رکن میں نہیں آ سکتے، فرض سے واجب کی طرف نہیں آ سکتے. آپ پہلے فرض ادا کریں، 2 رکعت بھی پڑھیں، پھر آپ اتحیات پڑھ کے سلام پھیریں، سجدہ صاحب کریں، سجدہ صاحب کر کے دوبارہ پھر اتحیات پڑھیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں. آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین.